الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن کا مطلوب انسان، اس کے تحت ہم سورۃ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف در حقیقت اللہ کے پیغمبر یوسف بن یعقوب آپ کی سرگزشت کا یہ بیان ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو بیتی اور بھائیوں نے اور اس کے علاوہ معاشرے نے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کی شرافت، نجابت اور اعلیٰ کردار کے باوجود۔ یہ سوال قریش والوں کی طرف سے یعنی کفار کی طرف سے آیا تھا کہ یہودیوں کے کہنے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے یہ پوچھو کہ بھئی کہ بنی اسرائیل نے مصر کیسے چھوڑا یا مصر میں کیسے آئے، یعنی گویا کہ ان کا سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تھا، اور چونکہ ان باتوں سے اور ان جزیات سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے تو انہوں نے یہ سوال اس لیے رسول اللہ کے سامنے رکھا کہ اگر آپ اس کا جواب دے پائے تو پھر تو حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ پر پھر یہ پوری سورت نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ پھیلا ہوا ذکر ہے، یعنی کچھ ذکر سورۃ البقرہ میں آ گیا، آل عمران میں آ گیا، اور اسی طریقے سے سورۃ القصص ہے اس میں آ گیا، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الحج میں، سورۃ طٰہٰ میں۔ تو انبیاء کا ذکر تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی ایک واقعہ ایک جگہ پہ بیان ہے تفصیل کے ساتھ، اور وہی واقعہ کسی اور صورت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر آخری پاروں میں تو بالکل ہی اختصار، مزید اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا، گویا کہ ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ واحد سورۃ یوسف ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کو، آپ کی کہانی کو اور آپ کی داستان کو بیان کرتی ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی پورے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر تو ہے، لیکن اس واقعے کا بیان کسی اور مقام پر ہمیں پورے قرآن میں نہیں ملتا۔ تو اب یہ سورت نازل ہوئی، اس سے پہلے جو سورت ہود ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرما دیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم رسولوں کے احوال یا رسولوں کی خبریں، یعنی یہ سب ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں یا سنا رہے ہیں کہ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی سرگزشت، ان کے واقعات، ان کی داستان، ان کی خبریں ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں آپ کے پاس حق آیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو،
عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو تم، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کر، یعنی یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کر، یہ بھی واحد کا صیغہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کی آپ عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو تم لوگ کر رہے ہو، یعنی کفار۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پہلوں کے جو واقعات ہوتے ہیں بزرگوں کے اور قصے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مقصد قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ اس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں، اس کی تثبیت کریں۔ تو یہ اس لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی خبریں دی۔ اور یہ اگر ایک عام انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اگر اس بات پر غور کرے تو گزشتہ واقعات میں اس کے لیے بھی بڑا سبق ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں تو میں اپنے شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں جو پہلے گزر گئے، زعماء اور بڑے لوگ کہ جنہوں نے اس میں بڑے کارنامے سر انجام دیے اور بڑی خدمت کی، تو میں اپنے شعبے میں دیکھوں گا اور اس سے میرے دل کو اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا کہ ہاں، جو مجھ سے پہلے لوگ تھے تو یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ تنگیاں، یہ مخالفتیں، یہ دشمنیاں ان کی راہ میں بھی روڑے اٹکاتی تھیں۔ تو ایک عام آدمی بھی اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو گزشتہ لوگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے تثبیت کا، اطمینان کا، تسلی کا اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے بنتے ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میں نیا انسان نہیں ہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے بھی مجھ سے کہیں زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو منزل مراد تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بات بھی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ماضی میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں، جو ماضی کے مردود تھے آج کے محبوب ہیں، جنہیں اپنے لوگوں نے رد کر دیا اور جن پر لعن کیا، طعن کیا، اور جنہیں میں نے ایک درس میں یہ بتایا تھا کہ جن کے چہروں پر جوتے مارے گئے، تھوکا گیا مسجدوں میں، آج انہی کا نام بڑی عزت سے اور بڑے احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کو اپنا ہیرو کہا جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے بھی گزشتہ واقعات میں بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑی تشفی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ان واقعات کو اگر بیان کیا ہے، قرآن نے تو بالکل ہی تاریخ کا، ہسٹری کا اور ان واقعات کا جو ایک پہلو ہے وہ بالکل الٹا کر رکھ دیا۔ یعنی لوگ پہلے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے بے عملی کے لیے، اور سنا کرتے تھے سونے کے لیے، غفلت کے لیے، عیاشی کے لیے۔ یہ بھی ایک لطف اندوزی کا، تفریح کا ایک پہلو ہوا کرتا تھا لوگوں کی زندگی میں۔ سہراب کے قصے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے، رستم کے قصے، یہ سنائے جاتے تھے، اب بھی سنائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے بالکل مختلف انداز میں ہسٹری کو، تاریخ کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے تذکیر کا پہلو، ذکرہ کا پہلو، نصیحت کا پہلو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ اقوام ہوں یا افراد ہوں، زعماء ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، صلحاء ہوں، زہداء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین، صلحاء ہوں،
ان سب کی زندگی میں یہ سب سے بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے ذکر کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو اپنے وقت میں تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ پیغمبران خدا کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا وہ قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ہمارے پاس جو دیگر سورسز ہیں، تورات ہے اور دیگر کتب ہیں، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے، انبیاء اور غیر انبیاء کے واقعات کو۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں یہ الفاظ بیان فرما دیے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم انبیاء کے ان قصوں کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے جب کفار کی طرف سے، میں آگے بیان کروں گا کہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ، کیا سخت انداز ہوتا تھا، اور کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ آپ ان کی فلاح کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ تو فلاح کا ایک پیغام ہے، فلاح کا ایک کی دعوت اور تبلیغ ہے، بلانا ہے، لیکن وہ اس پر بھی پتھر مارتے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ رسول اللہ اگر آگے آگے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں بازار میں، میلے میں، یہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ابو لہب نے رسول اللہ پر، یعنی آپ آگے جا رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو نہیں معبود مگر اللہ، اگر تم یہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، تو پیچھے پیچھے ابو لہب چلتا ہوا آپ پر پتھر برسا رہا ہے، آپ کے ٹخنے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون نکل رہا ہے وہاں سے، اور وہ ماری جا رہا ہے۔ ابو جہل ہے، وہ آپ پر نعوذ باللہ مٹی پھینکتا ہے، اور کبھی اونٹ کی اوج میں آپ کے سر کو ڈال دیا جاتا ہے، پھنسا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ حالات آپ پر بیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے 2-3 مقام پہ قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس دکھ میں آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو یہ تثبیت کا باعث بنتے ہیں کہ بتا دیا کہ بھی پہلے انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ بھی یہ واقعات اور یہ حالات گزرے۔ اب جب ان کی طرف سے یہ سوال آیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ یوسف کے بارے میں بتائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اب یہ ایک موقع تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پر پوری صورت کو نازل فرما دیا۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر نبی نہ ہو تو پھر وہ کیسے جان سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، اللہ کے رسول ہونے کی یہ ایک دلیل، ایک گواہی مل گئی۔ قرآن پاک جب یہ کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تم میں اپنی پہلی زندگی گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ پہلی زندگی سے مراد یہی ہے کہ بھئی تم جو یہ اعتراض کرتے ہو میری نبوت اور رسالت پر یا قرآن پہ اعتراض کرتے ہو، تم یہ بتاؤ تمہیں کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں مشاعروں میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے جا کر اپنے کلام سنایا ہو، کبھی میں نے کوئی افسانہ لکھا ہو، کوئی ناول لکھا ہو، کوئی کہانی لکھی ہو، یا کبھی تم نے دیکھا ہو کہ کوئی ادبی اور شاعرانہ کوئی سرگرمیاں میری ہوں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ لٹریچر سے، ادب سے، شاعری سے، ان چیزوں سے کوئی میرا تعلق رہا ہو پہلے۔ کتنے بڑے بڑے شعراء عرب میں پیدا ہوئے جو مختلف میلوں پہ جا کر اپنا کلام سناتے تھے۔ تو اس 40 سال کے عرصے میں کبھی تم نے مجھے دیکھا؟
کہ میں کسی میلے میں جا کر میں نے کوئی اپنا کلام سنایا ہو اور کہا ہو کہ یہ میں نے لکھا ہے. تو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اس سے پہلے کی زندگی میں نے تم میں گزاری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ مجھ پر جو یہ قرآن اتر رہا ہے تم اس کی زبان دیکھو، اس کا اسلوب دیکھو، اس کا معیار دیکھو، اس کی فصاحت دیکھو، اس کی بلاغت دیکھو، اس کی صنف دیکھو کہ یہ بالکل ایک علیحدہ صنف میں یہ نازل ہوا ہے، ایک نئی صنف متعارف کروائی ہے اللہ نے. اور یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی بھی نہ شاعری کی، نہ میں نے کچھ لکھا، نہ کبھی سنایا، نہ کبھی یہ اس طرف میری توجہ گئی. اللہ نے مجھے اپنے کلام کے لیے، اپنی نبوت کے لیے مجھے رکھا، منتخب کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے کلام میں، ہماری شخصیت میں ارتقاء ہوتا ہے، ایولوشن ہوتا ہے. اگر 10 15 20 سال پہلے کی تحریر ہو اور آج کی تحریر ہو تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، اس میں امیچورٹی ہوگی، اس میں کافی حد تک میچورٹی ہوگی. لیکن 23 سال میں قرآن اترا، جیسے پہلی آیت ہے، پہلی وحی ہے، اسی طرح آخری وحی ہے، اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہے. تو یہ نبوت کی، رسالت کی، خدا کے وحی اور کلام کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ پہ یہ صورت اتری، یک بارگی اتری، اور اس سے پہلے ان احوال سے عرب جانتا ہے کہ عرب خود واقف نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہیں پتہ تھا. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ موقع کفار نے سمجھا کہ بھئی ہم نعوذ باللہ اب شکست دے لیں گے اور جواب نہیں بن پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مقصد پورے کر دیے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی اور رسول ہونے کی یہ دلیل بن گئی یہ بات، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح یوسف کو آخر میں کامیابی اور فتح اور کامرانی ملی، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر تمہاری ان سازشوں کے باوجود، قتل کے منصوبوں کے باوجود اور آپ پر ظلم کے پہاڑ گرانے کے باوجود یہ بات لکھ لو یقیناً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، ملے گی. اب اس صورت کا جو نزول ہے یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ مکۃ المکرمہ کے آخری زمانے کا، یعنی یہ وقت ہے کہ جب یہ صورت اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے، کفار نے مکہ سے نکالا اور آپ نے ہجرت فرمائی، تو اس سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. یعنی گویا کہ اس میں بھی یہ ایک، جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے خبر دے دی گئی، یعنی پیشگوئی ہو گئی کہ رسول اللہ کو اسی طرح مکہ سے یہ لوگ نکالیں گے، یعنی یہ جو برادران محمد ہیں یہ نکالیں گے جیسے برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی. اب ہم ایک ایک بات کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور ابھی فی الحال ہم ایک جائزہ اس کا لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جب پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ سورت میں دیکھیں گے، قرآن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رویا ہے، جنہیں کہتے ہیں صادقہ، وہ اللہ نے آپ کو دکھایا. اور یہاں تک کہ قرآن پاک نے بیان بھی کیا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ اس وقت فرمایا کہ اللہ نے خواب کو سچ کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور انشاءاللہ آمینین کے الفاظ قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں بھی ہیں. ادخلوا مصر، اپنے بھائیوں سے کہا کہ آؤ مصر میں ہم سب، آپ داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ تم یہاں امن کے ساتھ ہوگے. تو وہاں پر انشاءاللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہا کہ اللہ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم امن کے ساتھ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، اور تم حلق کرو گے یا قصر کرو گے، اور تمہیں ڈر نہیں ہوگا. اب یہ یعنی خواب کا ذکر سورۃ الفتح میں بیان ہوتا ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیشگوئی فرمائی کہ بھئی یہ وقت آئے گا کہ جب آپ اس طریقے سے مسجد حرام میں آپ ضرور داخل ہوں گے امن کے ساتھ. تو وہاں پر یہ بیان ہے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی اترتی ہے یا آپ کو پہلے خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب کے ذریعے سے یعنی جو اس میں بتا دیا گیا آنے والے وقت کا مستقبل کا اس کی خبر خواب کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی. اور اسی طرح برادران یوسف نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنائے اور ایسے ہی منصوبے آپ دیکھ لیجئے کہ کفار نے بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یعنی بھائیوں نے جو منصوبے بنائے، ایک تو منصوبہ یہ تھا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ بھئی آپ کو ایک بھائی نے کہا، اب وہ بھائی یہودا ہے یا روبن ہے، ان میں سے کسی ایک بھائی نے کہا کہ بھئی یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو تو اس کو کوئی قافلہ گزرے گا اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا. تو پھر اسی پر اتفاق ہوا کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جائے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی یہی منصوبے کفار نے بنائے، جسے خود قرآن نے بیان کیا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر منصوبے بنائے گئے. مثال کے طور پر جب یہ مل کر بیٹھے تو طے یہ کیا ایک نے کہ بھئی آواز اٹھی کہ بھئی رسول اللہ کو قید کر دیا جائے، اور نعوذ باللہ کہا کہ محمد کو اس طرح قید کر دو کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کر اس کو اندر ڈال دو. تو پھر اس کا جواب یہ آیا کہ بھئی اگر قید کرو گے تو پھر اس کے جو پیروکار ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ چھڑوا لیں گے. دوسری آواز اٹھی کہ جلا وطن کر دو اس کو. ان کو بھئی جلا وطن کیا تو یہ ہماری گرفت سے باہر چلا جائے گا. تیسری بات پر پھر اتفاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ بھئی شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اس پر سارے متفق ہو گئے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان خود شریک ہوا یہ کہہ کر کہ میں نجد سے آیا ہوں، اور وہ کس صورت میں آیا، کس شکل میں آیا، بہرحال یعنی اس نے اس پر واہ واہ کی کہ واہ اے نوجوان تو نے کمال کر دیا، یہ صحیح مشورہ تو نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ ادھر برادران یوسف اس طرح کی میٹنگز کرتے ہیں، بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اور ادھر یہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ آخر اس پر طے پایا کہ آپ کو قتل کیا جائے. ادھر تو پھر بھی کنویں میں پھینکنے کی بات ہو رہی ہے، قتل کیا جائے. اب کہتے ہیں جی قتل اس طرح کرو کہ ایک قبیلہ نہ حملہ کرے. اگر ایک قبیلہ حملہ کرے گا تو اس سے لڑنا تو محمد کے قبیلے کے لیے، بنو ہاشم کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی پلاننگ انہوں نے یہ بنائی کہ جتنے بھی قبیلے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 7 ہیں، سارے مل کر ان کے افراد محمد رسول اللہ پر حملہ کریں. اور جب آپ پر حملہ کریں گے تو آپ کا قبیلہ کس کس سے لڑے گا، اور اگر ہمیں دیت بھی دینی پڑی، قصاص بھی دینا پڑا تو ٹھیک ہے، وہ ہم پھر تقسیم کر لیں گے. اس طرح ایک قبیلے پر بوجھ بھی نہیں آئے گا. آخر یہ طے پایا. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس سے باخبر کر دیا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باخبر کیا، کہا کہ اے یوسف تسلی رکھو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کا منصوبہ، ان کی پلاننگ یہ کامیاب، یعنی یہ کنویں میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی کی ہم نے. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ آپ کے خلاف یہ منصوبہ بن رہا ہے. رسول اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی، یعنی یہ 2 خاندان تھے جن کو آپ نے باخبر کیا اپنے اس منصوبے سے کہ بھئی ہم نے اب یہاں سے ہجرت کرنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی سارا پلان اس کا تیار کیا، اور عبداللہ بن عریقت قریشی
ان کو حضرت ابو بکر نے اپنی 2 اونٹنیاں دی کہ کہا کہ 3 دن کے بعد یہ غار ثور کے سامنے تم لے آنا، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ مکہ میں سارا دن پھر کر جاسوسی کرے، سنے کہ بھئی ان لوگوں کا پلان اور منصوبہ کیا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے، مسلمان ہوئے، ان کے ذمے بکریاں لگائی کہ تم بکریاں لے کر غار ثور کے دہانے پر پہنچ جانا شام کے وقت، اور اس کا دودھ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں۔ اور حضرت اسماء حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر ان کے لیے ایک تھیلا تیار کیا، اور تھیلے کے ساتھ ایک پانی کی جو مشک ہوتی ہے وہ تیار کی 2، اور حضرت اسماء کے پاس ایک دوپٹہ چادر تھی، یعنی جسے پٹا ہم کہتے ہیں، اس کو حضرت اسماء نے جب، یعنی وہ ایک کپڑا تھا اور چیزیں 2 تھیں، یعنی سامان کا تھیلا بھی تھا، مشک بھی تھی، ان کے منہ کو باندھنا تھا۔ حضرت اسماء نے اپنے اس دوپٹے کو 2 حصوں میں کر دیا، اور ایک حصے سے تھیلے کو باندھا اس کے منہ کو، اور دوسرے دوپٹے کا جو ٹکڑا تھا اس سے آپ نے مشک کو باندھ دیا۔ رسول اللہ نے آپ کو ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی 2 پٹوں والی۔ تو یہ بھی ایک عرب میں اعزاز کی بات ہوتی تھی اور محبت کا اظہار ہوتا تھا کہ کسی کو کسی لقب سے پکارنا، بلانا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ لقب نصیب ہو۔ یہ گویا کہ خدمات کا اعتراف ہوتا تھا، جیسے آج ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے، تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ دوسرے کی خدمات کا اعتراف اور شکر گزاری کا انداز ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین، یہ آپ کا لقب حضرت اسماء بنت ابی بکر کا یہ مشہور ہوا۔ اب عبداللہ بن عریقت یہ وہاں پر پہنچتے، لیکن یا حضرت عامر بن فہیرہ، ان میں سے ایک، جب عبداللہ بن ابی بکر خبریں دے کر چلے جاتے، بلکہ عامر بن فہیرہ چلے جاتے، تو پھر اس کے بعد عامر بن فہیرہ وہاں سے گزرتے اسی راستے سے، تاکہ عبداللہ کے جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ مٹ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سپرد کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یعنی کفار جو جان کے دشمن ہیں، امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھواتے ہیں۔ دشمن کو بھی اتنا اعتبار ہے کہ بے شک ہم اس کی جان کے درپے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور عالم یہ ہے کہ حضرت علی سے یہ فرماتے ہیں کہ علی، یہ میرے پاس ان کی امانتیں ہیں، یہ رکھ لو اپنے پاس، اور ہم تو ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تم کچھ دنوں کے بعد پھر واپس مدینہ آنا اور یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ امانتوں کی فکر ہے، اور اس لیے فرما رہے ہیں کہ علی تم یہاں پر رہو، کیونکہ یہ امانتیں میرے پاس ہیں، میں یہ ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا اور اس کو ویسے رکھنا نہیں چاہتا، تو لہٰذا یہ تم اپنے پاس رکھو، اور دے کر پھر جو بھی جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر کے پھر تم مدینے آ جانا۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے خلاف یہ منصوبے جان لینے کی بھی کوشش، یعنی قتل کرنے کی کوشش، اور پھر ہجرت کی رات بھی اسی طرح مل کر سب نے حملہ کیا۔ تو آگے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور پھر وہاں پر وہ نامراد ہو کر پھر واپس لوٹے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی قتل کا بھی منصوبہ بنایا، اور پھر اس کے بعد آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آپ نے دیکھا کہ سورۃ یوسف میں بیان ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے کس طرح آپ کو لبھانے کی، ورغلانے کی آپ کو کوشش کی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دعوتیں دی گئیں، آپ کو بھی کہا گیا، یعنی آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دولت چاہتے ہیں، یا آپ عرب کا اقتدار چاہتے ہیں، تو ہم ہر حوالے سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو حضرت ابو طالب نے حضرت عقیل کو بھیجا کہ محمد کو بلا کے لاؤ، اور جب یہ مسئلہ رسول اللہ کے سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں تو اس پر قائم ہوں۔ فرمایا کہ
جو مثال آپ علیہ السلام نے دی کہ فرمایا کہ جیسے تم سورج سے آگ کا شعلہ نہیں لے سکتے نا، یہ ناممکن ہے، میرا اسی طرح اس دعوت کو چھوڑنا ناممکن ہے، یعنی آگ بھلا کون سورج سے لے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم سورج سے شعلہ نہیں لے سکتے نا آگ کا، تو اسی طرح میں یہ نبوت کی جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، جو خدا نے میرے سپرد کی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جو روایت کے الفاظ ہیں وہ دکھی کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو فبکا، تو اس کے بعد پھر آپ رونے لگ گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو بھی بڑی رغبتیں، بڑی دعوتیں دی گئیں۔ دشمن کا ہتھیار ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگنور کر دیا جائے، دعوت پر توجہ نہ کی جائے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو اگر اہمیت دو گے تو لوگ اور زیادہ آ جائیں گے، تو لہٰذا اہمیت نہ دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کچھ اس طرح اختیار کیا جائے، سمجھایا جائے، اس پر نہیں چلتا تو پھر معاملہ سختی پر آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک سختی ہوتی ہے جو زبان کی حد تک ہوتی ہے، پھر جسمانی تعذیب جس کو کہا جاتا ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے جسمانی طور پر، اور پھر اس سے اگلا قدم یہی ہوتا ہے کہ جب باز نہیں آتا تو پھر اس کو جان سے ضائع کرو۔ ترغیب دلائی جاتی ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اپنی اس دعوت سے، اپنی اس میسیج سے باز آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ اسی طرح، صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں بلکہ پھر مصر کی اور عورتیں بھی اس میں انوالو ہو گئیں آپ کو ورغلانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ لولا ارا برہان ربی، کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ میری برہان کو، اپنے رب کی برہان کو اس نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ اس میں انوالو ہو جاتا۔ اور خود پھر دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے محبوب ہے کہ تو مجھے جیل میں ڈال دے، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں۔ اگر تو نے مجھے قید خانے میں نہ ڈالا، میرے لیے کوئی اور حکمت عملی نہ بنائی تو مولا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک مماثلت ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری سے 10 ہجری تک شیب ابی طالب میں ہیں، 3 سال شیب ابی طالب، سوشل بائیکاٹ۔ ابو لہب جا کر اگر یہ نکلتے اور نکل کر کوئی چیز لینا چاہتے نا مسلمان، وہ دکانداروں سے جا کر کہتا ہے کہ تم نے ریٹ اتنا بڑھا دینا ہے کہ یہ لے ہی نہ سکیں۔ روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ صحابیات خود تو برداشت کر لیتے تھے، بڑے تھے، لیکن بچے روتے تھے، ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکتے تھے دودھ کے لیے، بھوک لگتی تھی انہیں، کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی نرم چیز مجھے ہاتھ لگی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں کھا گیا اس کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے نہیں پتا چل سکا وہ تھا کیا جو میں نے کھایا تھا۔ یعنی یہ عالم جب انسان کی بھوک کا ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پتے کھا کر صحابہ کہتے ہیں ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس۔ تو یہ عالم، اور اسی عالم میں ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اور روایات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت خدیجہ کے لیے جو چادر تھی وہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں تک چادر لاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اب یہ وہ خاتون ہے کہ جسے اسلام سے پہلے اللہ نے اتنی دولت کثرت سے عطا فرمائی کہ اس خاتون کا جو کاروبار تھا، تجارت تھی، پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کے جو اونٹ تھے تجارت کے، وہ گنتے گنتے سو جاتے تھے، اٹھتے تو ابھی وہ چل رہے ہوتے تھے۔ یعنی اتنا کثرت تھی مال کی اور تجارت اور کاروبار کی۔ اور حضرت خدیجہ کا عرب میں مشہور تھا محل، جسے آپ ریڈ ہاؤس آپ اس کو کہہ لیجئے، وہ مشہور تھا آپ کا، دنیا آتی تھی دیکھتی تھی۔ یعنی آپ امیر خاتون تھیں، ہر طرح اللہ نے آپ کو بہت مال اور دولت سے نوازا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب انتقال ہوا تو جو چادر آپ کے لیے لائی گئی وہ چادر آپ کے لیے چھوٹی پڑ گئی،
ایسے صحابہ بھی تھے کہ مال اور دولت کی کثرت سے وقت گزرا، لیکن جب انتقال ہوا تو کفن نہیں تھا، پتوں کے ساتھ، درخت کی چھڑیوں کے ساتھ، ٹہنیوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ ان کے جسم کو چھپا کر ان کی تدفین کی گئی۔ یہ عالم بھی گزرا۔ شیب ابی طالب کی میں بات کر رہا ہوں، 3 سال کا عرصہ، 3 دن نہیں گزرتے، 3 گھنٹے نہیں گزرتے انسان کے بھوک اور پیاس سے، تو 3 سال کا عرصہ مسلمانوں پر یہ گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعوت اور تبلیغ کو نہیں چھوڑا، جب بھی موقع ملتا، کیونکہ ان 3 سالوں میں جو محترم مہینے تھے ان میں وہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور عرب کے لوگ اس میں تجارت وغیرہ کرتے تھے، تو پھر آپ شیب ابی طالب سے آپ نکل جاتے تھے اور جا کر پھر آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور اس تبلیغ کے دوران بھی آپ کو ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ جب بچے بلکتے روتے تھے بھوک سے تو باہر بیٹھے ہوئے کفار کہکہے لگاتے تھے، ہنستے تھے اونچی آواز سے۔ تو یہ وہ وقت ہے قید کا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب کا زمانہ ہے۔ اور میں نے بیان کیا کہ جیسے حضرت یوسف نے قید خانے میں تبلیغ فرمائی، دعوت دی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیب ابی طالب میں تبلیغ فرمائی، حکمت کے تحت تبلیغ فرمائی، دونوں طرف۔ حضرت یوسف نے بھی تبلیغ، قید میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیب ابی طالب میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا۔ بادشاہ کو جو خواب آیا 7 سال قحط کا، بخاری میں ہے کہ مکہ میں بھی 7 سال کا قحط آیا تھا، اور خواب کی تعبیر پوچھی گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر نہیں بتائی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھئی ان 7 سالوں میں جو قحط آئے گا تم اس قحط سے نپٹ کیسے سکتے ہو، کس طریقے سے تم کامیابی سے جا سکتے ہو۔ اور جب قحط آیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے مصر کے سربراہ تھے، فرمانروا تھے، اور جو خواب دیکھا اور جو تعبیر بتائی پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور قحط کے زمانے میں آپ کے بھائی کنعان سے آتے ہیں، یعنی قحط کے زمانے میں بھی فراوانی ہو گئی، آپ نے بڑی پلاننگ اور حکمت عملی کے ساتھ سارے نظام کو سنبھالا، کہ اتنی اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ کنعان سے بھائی آئے آپ سے لینے کے لیے اناج، غلہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر یہی کہا کہ آپ کے جو بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تو بھوک سے مر گئے، وہ تو ہلاک ہو گئے، دعا کیجئے کہ یہ قحط ختم ہو۔ تو رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کے صدقے سے قحط کو دور فرما دیا۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حسن اتفاق کے ادھر بھی 7 سال کا قحط اور ادھر مکہ میں بھی 7 سال کا قحط ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی ہوتی ہے اور آپ حکمران بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میثاق مدینہ کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ پھر تمام قبائل نے آپ کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا، اور مدینہ میں آپ نے ریاست کو قائم کیا۔ یہود ہوں، نصارہ ہوں، وہاں پر رہنے والے دیگر کمیونٹیز جو ان سی تھیں، قبائل تھے، ان سب نے آپ کو بڑا مانا، اور باقاعدہ طور پر ایک میثاق، ایک معاہدہ لکھا گیا جس پر ان سب نے دستخط کیے اور آپ کو اپنا چیف، اپنا سردار تسلیم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ قید خانے سے جب آزاد ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مکہ تھا وہ ایک قید خانہ ہی تو تھا نا۔ آپ طائف بھی گئے، اور طائف گئے، وہاں پر جو سلوک ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، کس طریقے سے آپ علیہ السلام کی توہین کی گئی، کس طریقے سے آپ پر پتھر برسائے گئے، کس طریقے سے آپ کو اذیت اور تکلیف دی گئی۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسی لیے گئے تھے کیونکہ اب ضمانت دینے والا پیچھے کوئی نہیں تھا۔ عرب میں ایک رواج ہے آج بھی، کفالت کا، کفیل ہوتا ہے، اس سے جو دشمن ہوتا ہے وہ باز آ جاتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص بالکل کسی ضمانت کے بغیر اگر اس زمانے میں ہوتا تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا کہ جیسے ایک شکار ہوتا ہے اور اس کو ایک شاہین، ایک عقاب اچک کر لے جاتا ہے، اٹھا کر اس کو لے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، پھر واپس مکہ آپ اندر نہیں داخل ہوئے، نہ ہو سکتے تھے،
خطرہ تھا، آپ نے پھر مکہ سے باہر بیٹھ کر ایک صاحب سے کہا تو پھر اس نے آپ کو ضمانت دی، اور آپ اس کی اس نیکی کو بڑا یاد بھی کرتے تھے کہ اس نے آپ کو ضمانت دی۔ پھر آپ اس کی ضمانت پر، اس کے بیٹے بھی تھے، تو مکۃ المکرمہ میں پھر آپ داخل ہوئے۔ ایک لحاظ سے قید خانہ ہی تھا۔ ایک تو شیب ابی طالب میں 3 سال گزرے، اور اس کے علاوہ آپ جسے ارکم کہتے ہیں، دار ارکم، وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ چھپ چھپ کر لوگ آتے تھے۔ ایک صحابی کا گھر تھا حضرت ارکم کا، تو وہاں پر آپ تبلیغ فرماتے تھے، اور پھر جب وحی اترتی تھی تو چھپ چھپ کر جاتے تھے، اور پھر جا کر سنتے تھے کہ آج یہ کلام اللہ کے رسول پہ اترا ہے۔ پھر جا کر وہ کلام سیکھ کر صحابہ، پھر کبھی کہیں پر کوئی بیٹھا ہے صحابی تو اس کو جا کر بتایا چھپ کر بڑے راز سے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سارا وقت گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر آپ کو تسلیم بھی کیا، اور پھر اسی طرح برادران یوسف آپ کے پاس غلہ لینے آئے، ابو سفیان آپ کے پاس دعا کے لیے، اور اس جو قحط کا زمانہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے آئے کہ بھئی دعا کیجئے۔ اور پھر یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام برسر اقتدار آ گئے، اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے پاس جب آخری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ، پہلی مرتبہ تو تب آئے غلہ لینے، آپ نے وہ پیسے بھی رکھ دیے، پھر وہ دوسری دفعہ حضرت بنیامین کو لے کر آئے، پھر وہ جو پیالہ کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے بنیامین آپ کے پاس رہ گئے، پھر گئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر آپ کو پہچان لیا، پھر فرمایا کہ جاؤ اور جا کر پورے اہل خانہ کو لے کر آؤ، والدین کو بھی لے کر آؤ۔ غالباً کوئی 68 افراد، 68 افراد بنتے تھے گھر کے ممبرز، وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سب کے سب پھر آ گئے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا، یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ شان اور عظمت۔ دنیا کے حکمران ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے بھی سر قلم کر دو، کسی کو نہ دیکھو، بس میرا اقتدار قائم ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، پہلے تو فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اور صبر کی بات کی، یعنی محسن وہی ہوتا ہے جس میں تقوی اور صبر ہوتا ہے۔ اور پھر اپنی کامیابی اور یہ عروج اور ترقی اور اقتدار اس کو اللہ کی نعمت قرار دیا، اپنا کوئی کارنامہ نہیں سر انجام کہا کہ بھئی یہ میرا کارنامہ ہے، اور اپنے بھائیوں کو کوئی لان تان نہیں فرمائی، کوئی طنز نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، کہا کہ یہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ فساد پیدا کیا تھا، شیطان کی طرف نسبت کی۔ یہ ہوتی ہے عظمت، یہ بڑائی ہوتی ہے، یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ اہل مکہ سے پوچھا، اہل عرب سے، انہوں نے کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم، کہ آپ اعلیٰ ظرف رکھنے والے بھائی ہیں اور اعلیٰ ظرف رکھنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا، فرمایا فإنی اقول لکم کما قال یوسف لإخوتہ، کہ میں آج تم سے وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ وہ بات کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم سب چلے جاؤ، کہ تم سب آج آزاد ہو، سب کے سب تم آزاد ہو۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جو آخری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار قائم ہوا، اور برادران یوسف اس اقتدار کے تحت رہنے لگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار قائم ہوا، اور دیکھا کہ پھر عرب جو ہے وہ اس کے ہاتھ اقتدار رہا، رشتہ دار تھے، آپ کے ماننے والے، پیروکار۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں طرف دیکھیے کہ کہانی کی ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے۔ کئی تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمائے وہ سورۃ یوسف سے بیان فرمائے، جیسے لا تثریب علیکم اليوم،
جس نے خواب میں فرمایا انشاءاللہ آمنین، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا۔ جس طرح خواب بیان ہوئے اسی طرح سورۃ یوسف میں بھی بتایا کہ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر کم عمری میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار تھا، ان کی صفات تھی، خوبیاں تھیں، وہی صفات ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب نے جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا تو کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ بھئی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم کسی بھی شخص کو لے آؤ تو میرا بھتیجا شرافت میں، نجابت میں اور بزرگی میں اور عقل میں سب سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اور آگے کہا کہ اللہ کی قسم اس کا مستقبل عظیم ہوگا اور اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچپن سے، لڑک پن سے نظر آتی ہیں، نوجوانی میں نظر آتی ہیں۔ انسان کا کردار، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ، سنجیدگی، متانت، وقار، یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص مستقبل میں کچھ کر کے دکھائے گا، کچھ کرے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے 25 سال آپ کی عمر تھی تو اس وقت کہا کہ بھئی آپ کا جو مستقبل ہے وہ عظیم ہے اور اللہ آپ کو بڑا رتبہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور پھر صورتحال یہ تھی کہ صحابہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آتا تھا نا تو دنیا اس کو پسند ہوتی تھی آپ سے ملاقات سے پہلے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح اگر آتا تھا نا دوپہر کو تو ابھی شام نہیں ہوتی تھی کہ اس شخص کے لیے دین، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس، اور یہ نظر آتا تھا آپ کے بچپن سے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات سے اور زندگی سے جیسے نظر آتا تھا وہی سب کچھ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو سورت کو نازل فرما دیا تاکہ یہ بات ان کو باور کرا دی جائے کہ بھئی اب یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اب یہ پیغمبر کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اب اوپر جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم، ابھی ہم حضرت ارقم کی بات کر رہے تھے کہ زید بن ارقم سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جو یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یدخل الجنت۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، انبیاء کی، پیغمبران خدا کی، تو یہ اخلاص یعنی تقوی، پرہیزگاری، اور اس میں ملاوٹ نہیں اپنے کسی نیک عمل میں، کسی ذاتی غرض کی۔ تو فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وما اخلاصھا، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اخلاص، یعنی جب ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ ہمیں حرام کاموں سے روک دے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنا حساب آپ کر لو اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب کیا جائے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آج دنیا میں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا اگلے جہان حساب کیا جائے۔ اور فرمایا اور اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تم کو تولا جائے، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابی بن کعب کہا کرتے تھے کہ علم کو سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ علم کو اس لیے نہ سیکھو کہ اس سے اپنی زیبائش، اپنے آپ کو تم سنوارو یا اپنے آپ کو زینت دو، یا اپنے علم کے ذریعے لوگوں پر روب ڈالو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر تکلف کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ علم اس لیے نہیں حاصل کرنا ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب کہ علم سے زیبائش کا کام لیا جائے گا، جس طرح آدمی اپنے کپڑے سے زیبائش کا کام لیتا ہے۔
تو یہ علم زیبائش کے لیے نہیں ہے، علم عمل کے لیے ہے۔ اور حضرت شداد بن اوس کی وفات کا جب وقت آیا تو کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اخوف ما اخاف علی ھذ الامہ الریا والشہوہ الخفیہ، فرمایا کہ اس امت پر، یعنی رسول اللہ کی امت پر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ریاکاری ہے اور شہوت خفی ہے، یعنی اپنے اندر خواہشات کو رکھنا اور پھر اس کا اظہار نہ کرنا، لیکن اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگے رہنا، یہ شہوت خفی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الشہوۃ الخفیہ، یہ جو خفیہ جو شہوت ہے، یہ کیا ہے؟ الذی یحب ان یحمد علی البر، شہوت خفی یہ کہ نیکی پر تعریف سننا چاہنا، کہ کوئی اچھا کام کوئی کرے تو وہ یہ چاہے کہ اس پر مجھے میری تعریف کی جائے اور میری تحسین کی جائے چونکہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی جو طلب رکھنا ہے، اپنی خواہش جو یہ رکھنا ہے، تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ در حقیقت یہ شہوت خفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہوت خفی کیا؟ آپ نے فرمایا آدمی دینی توجہ طلب ہے۔ یہ بات، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ بڑا مجمع ہو ہمارے پاس، پھر ہم سٹارٹ کریں، شروع کریں اپنے خطبے کو، اپنی تقریر کو، بات کو، بات یہ ہے کہ جو لوگ میسر آتے ہیں، وقت کی پابندی ہو، وقت پر بات مکمل ہو، یہ بنیادی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ آئے ہیں وہی اصل میں اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، وہ آپ کو سنیں گے بیٹھ کر۔ جو آپ کے نصیب کے نہیں ہیں لوگ، وہ کبھی بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ یہ قناعت اور توکل انسان اپنے اندر پیدا کرے، بات کہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی دینی علم سیکھتا ہے اور چاہتا کیا ہے؟ اور چاہتا یہ ہے کہ یحب ان یجلس الیہ، چاہتا ہے کہ اس کے پاس لوگ آ کر بیٹھیں۔ علم اس لیے سیکھتا ہے، حالانکہ علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اپنی تربیت کرو، پہلے اپنے آپ کو تو اچھا انسان بناؤ، اپنی اخلاق کی تربیت کرو، اپنے اندر تزکیہ پیدا کرو۔ جب یہ ڈائیکوٹمی جس کو کہتے ہیں کہ علم صرف اس لیے حاصل کرنا ایک زبان کے چسکے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو اس علم کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو سیکھتے ہو اس میں وہ آئینہ ہے، در حقیقت اپنے آپ کو اس میں پرکھو، دیکھو کہ آیا کہ جو میں سیکھ رہا ہوں، جو میرے پاس علم ہے، جو میں جان رہا ہوں، کیا میں اس پر خود بھی عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ پھر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ اس کو سناتے ہیں، تو اس بات کی طلب نہ رکھو کہ لوگ آئیں میرے پاس بیٹھیں، اور اس کی بھی طلب نہ رکھو کہ نیک کوئی کام کرو تو اس پر لوگ بڑی تمہاری تعریفیں کریں۔ بالکل اپنے دل سے اس بات کو نکال دو۔ جس کو سنانا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو سنانا ہے وہ بہرا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ایمان اور یقین ایک مسلمان میں، اور خاص طور پر عالم میں، دین سے تعلق رکھنے والے میں ہونا چاہیے، یہ ایمان اور یقین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو، تعوذوا باللہ من جب الحزن، حزن سے جب تم پناہ مانگو، تو لوگوں نے پوچھا جب الحزن کیا ہے؟ کہ فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو، تو پوچھا کہ جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس میں کون داخل ہوگا؟ اللہ مان والحفیظ، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا کہ وہ علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جب الحزن جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خاص مقام جو ہے، یعنی وادی ہے جس میں جہنم روزانہ 400 مرتبہ جس سے پناہ مانگتی، خود جہنم پناہ مانگتی ہے، اس میں کہا کہ داخل ہوگا کون؟ وہ عالم کے جو عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے تو لمبی لمبی عبادتیں کرے گا، لیکن خلوت اور تنہائی میں اس کا کوئی رنگ بھی اس کی زندگی پر نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھ کر فرمایا ابو سعود جان لو کہ اس غلام پر تم کو جتنی قدرت ہے، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ قدرت ہے۔
ابو سعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سن کر کانپ گئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اس غلام کو میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو پکڑ لیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں بارش ہوئی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، حالانکہ میرا وہاں کوئی جانور چرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اپنے کسی مسلمان کو اگر کوئی خوشحالی ملتی ہے، وہاں بارش ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یہاں مدینے میں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہاں پر حالانکہ میرا جانور کوئی نہیں ہے، لیکن میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی پر بارش ہوئی ہے، وہاں پر وہ خوشحال ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو بے آبروئی سے بچائے، بے آبرو ہونے سے بچائے، بے عزت ہونے سے بچائے، قیامت کے دن اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ جو اپنے بھائی کو ہم تو سارا دن کام ہی یہی کرتے ہیں، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، خاندان میں بس ہمارا کام یہی ہے لوگوں کو بے آبرو کرنا۔ بس جو پروپیگنڈا، جو ہمیں چیزیں سکھا دی گئیں اپنے لیڈروں کی طرف سے، اپنے علماء اور مناظرہ کرنے والوں کی طرف سے، بس ہم اسی پر ہی لگے رہتے ہیں۔ اپنی زبان کو تالا نہیں ہم لگاتے، کبھی نہیں۔ ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں اپنے حالات سے، اتنے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے لیے معمولی بات ہے کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی پر تہمت لگا دینا، اپنے ہی مسلمان بھائی کو بے آبرو کر دینا، اس کو دوسروں کے سامنے جسے ہم کہتے ہیں ننگا کر دینا، اس پر ہم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے آپ کو نیک کب سمجھوں؟ آپ نے فرمایا جب تجھ کو اپنے برے ہونے کا گمان ہو جائے، کہ جب تم اپنے آپ کو برا سمجھنے لگو نا، تو کہا کہ پھر یہ نیک ہے۔ آدمی نے دوبارہ پوچھا میں اپنے آپ کو برا کب سمجھوں؟ آپ نے فرمایا جب تو اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے۔ یعنی یہ اگر گھمنڈ پیدا ہو تو پھر اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر نظر ڈالو، اور جب گناہوں پر اپنے نظر ڈالو گے تو حقیقت میں یہ نیکی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عالم کی سزا اس کے دل کا مر جانا ہے۔ پوچھا گیا دل کا مرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ آخرت کے عمل سے دنیا کا فائدہ چاہنا۔ یعنی آخرت کا انسان عمل کرے، یعنی نماز پڑھے، روزہ رکھے یا کوئی اور عمل کرے، لیکن اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اس کے ذریعے سے میں دنیا حاصل کروں۔ عقوبۃ العالم موت القلب قیل له وما موت القلب قال طلب الدنیا بعمل الآخرہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔